الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے تشخیص کا۔ قانون مفرد اعضاء میں تشخیص کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، کیونکہ اگر تشخیص درست نہ ہو تو علاج کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو ہم نے پچھلی ویڈیوز کے اندر آنکھوں سے تشخیص کرنا، پیشاب سے تشخیص کرنا، زبان سے تشخیص کرنا، پھر آنکھوں سے تشخیص کرنا، ناخن سے تشخیص کرنا، یہ ساری ویڈیوز بنائی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ وہ ویڈیوز ضرور دیکھ لیں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کریں گے کہ ہاتھوں کو دیکھ کر کیسے بیماریوں کی پہچان کی جاتی ہے، ہاتھوں سے کیسے تشخیص ہوتی ہے۔ اگر ہاتھ آپ کے پیلے ہیں تو کون سی بیماری ہے، ہاتھ آپ کے سفید ہیں تو کون سی بیماری ہے۔ اگر ہاتھ آپ کے سن ہوتے ہیں، آپ کے ہاتھ جو ہے اس میں پسینہ زیادہ آتا ہے، تو یہ کن وجہ سے ہوتی ہے، کون سے اس میں مسائل ہوتے ہیں، کون سی یہ بیماریاں ہوتی ہیں، تو یہ ساری معلومات آج کی اس ویڈیو کے اندر میں بیان کروں گا۔ تو اسکپ ویڈیو کو نہ کیجیے گا، مکمل ویڈیو دیکھیں گے تب ہی آپ مکمل معلومات جان پائیں گے۔ تو آئیے ویڈیو کو شروع کریں۔ اس سے پہلے اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا آپ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی انفارمیٹیو لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ ناظرین، ہاتھوں کو دیکھ کر بیماریوں کا کیسے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں بیماریوں کے بارے میں آپ کو کیا آگاہ کرتی ہیں؟ کون سے وہ الارم ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے جسم کے اندر یہ بیماری چل رہی ہے؟ مثلا اگر آپ کے ہاتھ پیلے ہیں تو یہ ممکنہ وجوہات میں سے خون کی کمی ہے، اینیمیا بیماری ہے، آئرن کی آپ کو کمی ہے اور کمزوری ہے، غذائی قلت ہے۔ اس میں علامات میں چکر آنا، جلد تھک جانا، سستی ہونا، تھکاوٹ ہونا، کمزوری ہونا، کوئی کام کرنے کو دل نہ کرنا، سانس پھولنا، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، تو یہ تمام تر علامات جو ہے وہ پیلے ہاتھوں کے اندر پائی جائیں گی، اور یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر سرخ ہتھیلیاں، سرخ ہاتھ، ان کی وجوہات میں سے جگر کے امراض ہو سکتے ہیں، پریگنینسی کے دوران ہارمونل تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، خون کی گردش میں اضافہ ہو سکتا ہے، علامات میں خارش ہوگی، سوجن ہوگی اور اس کے ساتھ دیگر علامات۔ یہ زیادہ تر عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے کیونکہ اس میں خون کی گردش جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے۔
تیسرے نمبر پر نیلے یا جامنی ہاتھ، یہ خون میں آکسیجن کی کمی کا اشارہ ہے۔ اب اس میں دل کے امراض بھی ہو سکتے ہیں، پھیپھڑوں کے امراض بھی ہو سکتے ہیں، اور خون کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ درست طریقے سے باڈی میں نہ پہنچنا بھی سبب ہو سکتا ہے۔ یہ زیادہ تر عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر سفید ہاتھ، یہ اس میں خون کی کمی، بلڈ پریشر لو اور جسمانی کمزوری، یہ زیادہ تر اعصابی عضلاتی تحریک ہوتی ہے۔ پانچویں نمبر پر خشک اور کھردری ہاتھ، پانی کی کمی ہے، وٹامنز کی کمی ہے، تھائرائیڈ کا مسئلہ ہو سکتا ہے، بار بار صابن سے ہاتھ دھونا یا کسی کیمیکل سے ہاتھ دھونا بھی سبب ہو سکتا ہے، اور یہ ہاتھ زیادہ تر محنت مشقت کرنے والے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ تحریک عضلاتی اعصابی ہوتی ہے۔ چھٹے نمبر پر زرد ہتھیلیاں، یہ یرقان کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ہیپاٹائٹس کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جگر کے دوسرے امراض کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ ساتویں نمبر پر ہاتھوں پر اور پاؤں پر زیادہ پسینہ آنا، اس میں ذہنی دباؤ ہو سکتا ہے، بے چینی ہو سکتی ہے، ہائپر تھائرائیڈ ہو سکتا ہے، اور بلڈ پریشر لو ہو سکتا ہے، اور یہ تحریک ہوگی اعصابی عضلاتی۔ آٹھویں نمبر پر ہاتھوں کا کانپنا، بہت سارے مریض آپ نے دیکھے ہوں گے، ان کے ہاتھ کانپتے ہیں، لکھتے وقت وہ صحیح طرح سے لکھ نہیں پاتے، چائے پیتے وقت ان کا کپ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہاتھوں میں نہیں آتا، ٹھہر نہیں پاتا۔ تو ایک تو یہ ہوتی ہے کمزوری، دوسری اعصابی کمزوری ہوتی ہے، راشا کی بیماری ہوتی ہے، شوگر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کیفین کا، چائے اور کافی کا زیادہ استعمال کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ تحریک ہوتی ہے عضلاتی اعصابی۔ 9 نمبر پر ہاتھ اور پاؤں سن ہونا یا سوئیاں چبھنا، یہ وٹامن B12 کی کمی سے ہوتا ہے۔ گردن کے موہروں کے اندر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، شوگر کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یا اعصاب پر بہت زیادہ پریشر، یہ تحریک اعصابی عضلاتی میں بھی ہوتا ہے اور عضلاتی اعصابی میں بھی ہوتا ہے۔ 10ویں نمبر پر آخری، ہاتھ پر سوجن، یہ انتہائی صورت ہوتی ہے، یہ زیادہ تر مسئلہ جسم میں پانی کی زیادتی، گردوں کی خرابی، دل کے مسائل یا پریگنینسی میں صورتحال بنتی ہے، اور یہ تحریک جو ہے اعصابی عضلاتی میں بھی ہو سکتا ہے اور عضلاتی اعصابی تحریک میں بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، ہاتھوں سے کیسے تشخیص کریں، ہاتھوں سے بیماریوں کی پہچان کیسے کریں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے، ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اپنے ریلیٹو تک پہنچائیں، اپنے رشتہ دار تک پہنچائیں، تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جب یہ ویڈیو ان لوگوں تک پہنچیں گی، وہ فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا، میرے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں، ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔